السلام علیکم۔ اس بات میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ مدارس اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ جو کام مدارس کے ذمے لگایا گیا تھا الحمدللہ بہت ہی احسن انداز کے اندر وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ان کے ذمے بھی کام تھا، مدارس ہیں ان کے ذمے بھی کام تھا، اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے ذمے کام تھا کہ آپ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ اس ملک کو آپ نے ڈاکٹرز پرووائڈ کرنے ہیں، سول انجینئرز آپ کو پرووائڈ کرنے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، اسی طرح آپ نے ایڈوکیٹ تیار کرنے ہیں اور بہت ساری پوسٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور ایک معیاری تعلیم دینی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے مدارس کے ذمے بھی ایک کام لگا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے مدرسوں میں دینی تعلیم اتنی مضبوط اور بہترین انداز میں دینی ہے کہ آپ نے یہاں سے قاری تیار کرنے ہیں، قرآن کے حافظ تیار کرنے ہیں، قرآن کے مفسر تیار کرنے ہیں، قرآن کے مبلغ تیار کرنے ہیں، علم حدیث اور علم فقہ کے جاننے والے بہترین قسم کے عالم تیار کرنے ہیں، آپ نے مفتی تیار کرنے ہیں، آپ نے مسائل کے حل کے لیے اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے، امت میں آنے والے مسائل کا حل نکالنا اور تلاش کرنا ہے، اور دین کی تعلیم کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس سے پڑھا ہوا شخص ایک وسیع ذہن کا مالک ہو جو امت کی رہنمائی کر سکے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر بننا چاہے، اچھا انجینئر بننا چاہے، اچھا ایڈوکیٹ بننا چاہے تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے، لیکن مدارس کا وہ معیار ہے، مدارس کا وہ مقام ہے کہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا بہترین کیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس پاکستان کے بہت ہی بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت گزرتا رہتا ہے تو ہمیں اپنے سسٹم کو آہستہ آہستہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہتا ہوں اور اپنا اظہار رائے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عالم دین کے لیے قرآن، تجوید، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربک گرامر جیسے کہ صرف اور نحو، یہ تمام چیزیں بیسیکلی بہت ضروری ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان ایک طالب علم حاصل کرتا ہے تب جا کے وہ ایک عالم بنتا ہے۔ اسی طرح سے اور علوم ہیں، انٹلیکچوئل سائنس، عقلی اور فکری علوم بھی شامل ہیں، جیسا کہ علم منطق، فلسفہ، اس کے علاوہ کریٹیکل تھنکنگ، کمپیریٹیو ریلیجن یعنی ادیان باطلہ کا علم حاصل کرنا، یہ علوم بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دلائل کی دنیا میں بات کر سکے، مطلب ہوائیاں نہ مارے۔ یہ ہمارے ایک سسٹم کا حصہ ہے بھی اور اس کو اور بہترین انداز میں ہونا چاہیے جو ہمارے نصاب کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یہ جو علوم ہیں یہ ہمارے اکثر مدارس کے اندر تھوڑے سے کمزور ہیں، اس کے اوپر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نصاب میں بیسک فزکس ہونی چاہیے، بایولوجی ہونی چاہیے، کمپیوٹر سائنس ہونی چاہیے، اکنامکس یعنی معاشیات ہونا چاہیے، انگلش لینگویج کورسز ہونے چاہیے یعنی انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور یہ سہولت ہے ایک طالب علم کے لیے۔ اس کا مین پرپس یہ ہے کہ ایک عالم دنیا کو سمجھے اور جو جدید مسائل آ رہے ہیں ان کا حل نکالے، اور مدارس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی اتنا زور نہیں دیا جاتا، اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیچنگ، تدریس ہے، اس کے علاوہ اسپیکنگ اسکلز ہیں، اس کے علاوہ رائٹنگ اور ریسرچ یعنی ریسرچ کے حوالے سے بھی یہ شعبہ بہت کمزور ہے ہمارے یہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طالب علم کو ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے فلی اویئرنیس ہونی چاہیے، تاکہ وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ایک طالب علم کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ اس کا ہنر رکھتا ہو۔ آج کے طالب علم ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفسر، ایک محدث، ایک مفتی کو صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے معاشرے، اپنے علاقے کا ایک لیڈر بن کے سامنے آنا چاہیے جو ہر طرح کی چیزوں کو فیس کر سکے، ہر طرح کے مسائل کا حل نکال سکے، جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکے، جو ہر شعبے کے اندر اپنے وسیع ذہن کے ساتھ اسلام کی، دین کی، ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکے۔
مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر دین کا علم حاصل کرنا کرانا بہت اچھی بات ہے اور ان کو آباد رہنا چاہیے، اللہ ان کو تا قیامت آباد رکھے۔ لیکن ہمارے ہر طالب علم کی سوچ میں یہ نہ ہو کہ میں نے کل کو درس نظامی مکمل کرنے کے بعد کسی مسجد کا امام بننا ہے، کسی مسجد کا خطیب بننا ہے، یا کسی مدرسے کے اندر جا کر صرف استاد بننا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو مینٹلی طور پر پریپیئر کیا جائے کہ آپ نے ہر شعبے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا ہے، آپ نے وکیل بھی بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ نے پولیس میں بھی جانا ہے، آپ نے آرمی میں بھی جانا ہے، آپ نے سوشل ورکنگ بھی کرنی ہے، آپ نے دنیا کا ہر کام کرنا ہے۔ جب یہ علماء طلباء ہر شعبے میں جائیں گے تبھی وہاں سے کفر اور نفاق کی محنت کو باہر نکالا جائے گا، اس شر کی محنت کو باہر نکالا جائے گا۔ یہ علماء کو تیار کرنا ان مدارس کی ذمہ داری ہے کہ اس دور حاضر کے مطابق ہی ان علماء کو تیار کیا جائے، ان طلباء کو ایسا تیار کر کے نکالا جائے کہ وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی جائیں ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ فنگر ٹپس کے اوپر جو بہت ضروری ایک مدرسے کے اندر ہونا چاہیے میری نظر میں کہ یہ اسباق ہونا بہت ضروری ہے: دینی علوم، عربک زبان، انگلش لینگویج کورس، منطق، فلسفہ، سائنس اور جدید علوم، کمپیوٹر کورسز، خطابت اور میڈیا کورسز۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بنیادوں میں ہونی چاہیے نصاب کے آج کے دور کے لحاظ سے۔ آج کے دور میں آئیڈیل عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کا ماہر ہو، عالم با عمل ہو اور جدید مسائل کے بارے میں علم رکھتا ہو اور ان کا حل بہترین انداز میں نکال سکتا ہو۔ اور ان اسٹوڈنٹس کی دوران تعلیم تھوڑی سی تربیت بھی ایک انوکھے انداز میں ہونی چاہیے، یعنی ان کو خدمت خلق کا ایک جذبہ ان کے اندر ابھارنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اوپر جب بھی کسی بھی طرح کی خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو یہی دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، اور وہ ہر کوشش کر کے محنت کر کے اس عوام کی خدمت میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایک مدرسے سے نکلا ہوا عالم بھی ہو، مہذب انسان بھی ہو، روزگار کمانے کے قابل بھی ہو اور دین کا ایک صحیح نمائندہ بھی ہو۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے اور اپنے نصاب کو آج کے دور کے حساب سے مینٹین کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس ملک پاکستان یا اس معاشرے کے اندر جو فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جو قومیت اور لسانیت پھیلائی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ جب علم کا میدان وسیع ہوگا، جب ریسرچ ہوگی، جب سوچا جائے گا، جب ان لوگوں کے اوپر اس طرح سے محنت کی جائے گی کہ علم ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا اور ہر ایک فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بخوبی طریقے سے تیار ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر خود بخود بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے مدارس سے ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء تیار ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حفاظ اکرام تیار ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نصاب کو بہترین انداز میں لے کر چلے ہیں، لیکن وہ انسان کی اپنی ذات کو درست کرنے کے لیے، اپنے آپ کی رہنمائی کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو صحیح طریقے سے کوئی حاصل کرے اور اس پر عمل کرتا رہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ لیکن آج کیونکہ جدید دور ہے، جدید مسائل ہیں، جدید فتنے ہیں، دشمن کا طریقہ واردات بھی جدید ہے، تو اس کو جدید طریقے سے ٹیکل کرنا، جدید طریقے سے فیس کرنا، جدید طریقے سے کاؤنٹر کرنا، یہ ہر طالب علم کو آنا چاہیے۔ تو جب ان تمام چیزوں کے بارے میں طالب علم بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ کفر کی سازشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے مدارس کو، ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو اسی طرح سے شاد و آباد رکھے، علماء کے اندر پیار، محبت، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور ان مدارس کی برکت سے اللہ ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال ہو، اقتصادی صورتحال ہو، اور پاکستان کی سرحدوں کے حوالے سے اگر کوئی صورتحال آتی ہے تو یہی مدارس کا تعلیمی نصاب اگر صحیح طریقے سے لوگوں تک ڈیلیور کیا گیا تو انشاءاللہ پاکستان ہر لحاظ سے محفوظ ہوگا، ہر میدان میں آگے بڑھے گا۔ جب ہمارا مدارس کا یہ نظام، یہ سسٹم چلے گا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارا ملک دن بدن ترقی کرے گا، کیونکہ ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ سیکیورٹی اداروں کے شعبے ہوں، چاہے وہ اسکولوں کے شعبے ہوں، چاہے وہ ہاسپٹل کے ہوں، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں،
چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو، مطلب ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شعبہ ہو، جب وہاں پر دیندار لوگ آئیں گے جو دین اور دنیا دونوں کو سمجھتے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے حالات تبدیل ہوں گے، ہمارا ملک دن بدن ترقی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مساجد مدارس کو آباد رکھے اور اس ملک پاکستان کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ دنیا کے اندر اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور اس ملک پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا علم عام ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔